बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माह रबीउल अव्वल का तीसरा रोज़ है। हर घर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियों से चमक रहा है। खुशियों की इस घड़ी में आपके साथ शामिल है सहर वॉइस, जो आज लेकर आई है अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए ख़ास वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अजायबात जो अम्मा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त देखे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं बहुत मेहनत से मुख्तलिफ जगह से हदीस और कुरान की कुतुब से मालूमात लेती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत कोशिश होती है कि मुस्तनद वाक़यात ही शेयर करूँ। बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है तो लाइक तो बनती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस माह मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। मौलाना गुलाम नबी राजनपुरी अपनी किताब क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादक के वक्त पैदा हुए, और जो अजायबात और जो बातें आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस सुबह देखी वो ये थी कि पैदाइश के वक्त आमना रज़ी अल्लाह अन्हा अकेली थी, कोई उनके पास ना था। उस वक्त एक आवाज़ दहशतनाक आसमान से आई। वो डर गई और फिर बहुत हैरान हुई और दिल में सोचा, या इलाही पता नहीं ये क्या हुआ। इसी असना में एक मोर हवा से आके आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का सर मलने लगा। तब उनकी दहशत जाती रही और आमना रज़ी अल्लाह कहती थी कि कुछ मिठाई लाकर मुझको दी गई और मैं खा गई, और उसके बाद एक नूर मैंने देखा कि मुझसे निकलकर आसमान पे गया। फिर मैंने कई औरतें देखी बहुत खूबसूरत। मैंने दरियाफ्त किया, मुझे लगा कि शायद अब्दुल मनाफ की बेटियां हैं। मैं बहुत खुश हुई कि वो मेरे काम को आई हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि वो नहीं थी, वो कोई अजनबी हैं जो मेरे पास आके मुझको तसल्ली देने लगी थी। फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और आसिया खातून फिरऔन की बीवी थी। दोनों खुदा के हुक्म से बहशत से हूरों को लेकर मेरी मदद को आई, और एक आवाज मैंने सुनी कि इस लड़के को आदमियों से पोशीदा रखो। और फिर मैंने देखा कि कई लोग अपने हाथों में चांदी और सोने के बड़े बड़े तश्त लिए आए हैं और हवा में मुअल्लक हैं। और फिर मैंने देखा काफी सारे मुर्ग एकदम से मेरे आगे पीछे आए। उनकी चोंचें सब्ज रंग के जमूद की थी और उनके पैर सुर्ख याकूत की तरह थे। उनको देखते ही देखते मेरी आंखें रोशन हो गईं। और फिर मैंने 3 झंडे देखे बादशाही के, एक मगरिब और एक मशरिक और एक काबे की छत पर खड़े हुए हैं। उस वक्त मुझे तकलीफ गालिब हुई और ये आवाज आई कि नूरे सुल्तान आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम खलवत से आलम सूरत में नकल फरमा गए हैं, और आफ्ताब सआदत का तलू हुआ। और उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और अपनी रोशन पेशानी जमीन के ऊपर रखकर सजदा की और दोनों हाथ उठा के आसमान की तरफ फैलाए और ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद एक सफेद बादल आकर मेरी गोद से उनको उठा के ले गया। इत्तफाकन उस रात को मेरे घर में चिराग ना था, इसके बावजूद घर ऐसा रोशन था कि इस वक्त कोई चाहता तो सुई में धागा भी पिरो सकता था। उसकी रोशनी से मुझे मुल्क शाम नजर आया। फिर एक आवाज आई कि मोहम्मद को मशरिक और मगरिब और तमाम जंगलों में ले जाके फिराओ और दिखाओ ताकि तमाम खलाइक में नाम उनका जाहिर हो। और फिर एक सफेद बादल नमूदार हुआ जिससे आवाज आई कि पैगंबर के नूर को पैगंबर की अरवाह मुकद्दसा पर ले जाओ। और एक दूसरे सफेद बादल से ये आवाज आई कि मोहम्मद बादशाह हर दो जहां के, मोहम्मद बादशाह कोनो मका के हैं। फिर मैंने 3 अशखास को देखा कि चेहरा उनका मानिंदे आफ्ताब रोशन था। उनमें से एक के हाथ में चांदी का तश्त और दूसरे के हाथ में सोने का तश्त था और तीसरे के हाथ में रेशमी सफ़ेद कपड़ा था। वो मुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए और इस रेशमी कपड़े से एक अंगूठी निकाली और उस तश्त के पानी से
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھلا کے ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں اس مہر سے مہر نبوت کر دی، پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دے دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا جس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے 2 آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تم کو سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ علم اور حلم دیا۔ پھر ایک شخص ان میں سے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پہ منہ رکھ کے، جیسے کہ کبوتر کو دانہ کھلایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی منہ پہ منہ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو عطا کی۔ پھر کئی اشخاص آ کے میری گود میں سے آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ میں اکیلے گھر میں متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لے آئے کہ آپ کا چہرہ چاند کی مانند چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھو اور کچھ اندیشہ مت کرو، ہم ان کو آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پہ بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد، جو تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی امت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین ثم آمین۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن مکے میں تھے۔ کہا حضرت عبد المطلب نے کہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ ایک آواز آئی، جب آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا فرشتے سب تکبیر کہہ رہے ہیں، اور بتوں کو دیکھا کہ زمین پر گر کر سب ٹوٹ گئے۔ پھر دوسری ایک آواز آئی، بشارت اے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت سے ان کو دھلانے کو لایا گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اسی وقت خانہ کعبہ حرکت میں آیا، سجدہ کیا، لیکن میں سمجھا کہ یہ سب مجھے خواب میں دکھائی دے رہا ہے، اور دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ صفا اور مروہ لرزے میں ہیں۔ اس کے بعد مجھے بھی ایک دم سے لرزہ آ گیا۔ پھر چاروں طرف سے آواز آنے لگی، اے قریش، ڈرو مت۔ بس میں اس ہولناک ہوا اور آواز سے چپ رہا، اور مجھے کچھ ڈر ہوا کہ آمنہ کے پاس جاؤں اور ان کو دیکھوں۔ پھر میں ان کے مکان پر گیا اور دیکھا کہ ان کے مکان کے چاروں طرف مرغ گھوم رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا بادل کا ان کے مکان کے اوپر سایہ دار ہوا۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں کہ کیا ماجرا ہے، سو دیکھ آؤں۔ بہت کوشش کر کے میں ان کے دروازے پر گیا۔ ان کے دروازے پر ہی مشک، عنبر اور عود کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے حجرے کا دروازہ کھولا اور نظر پڑی آمنہ پر، تو میں نے دیکھا کہ وہ نور جو آمنہ کے ماتھے پر تھا اس وقت نہ تھا۔ میں نے فوراً سے آمنہ سے پوچھا کہ سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ وہ بولیں کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا تمہاری آنکھوں کے درمیان پیشانی پر جو نور تھا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے بولا کہ وہ نور میں نے پیدا کر دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ بولیں آج دکھا نہیں سکوں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ بولی کہ جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا ایک شخص غیب سے آ کر مجھ کو کہنے لگا، اے آمنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھائیو۔ یہ سنتے ہی میں نے شمشیر میان سے کھینچ لی اور کہا، کس نے تم کو منع کیا؟ اس کو لاؤ، یہاں تک کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو جلدی دکھاؤ۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، حجرے میں آ کے آپ دیکھ لیجئے۔ تب میں آگے بڑھا کہ لڑکے کو دیکھوں تو وہیں حجرے سے ایک مرد مہیب شکل کا نکل آیا۔ ایسا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، لڑکے کو دیکھنے۔ تو وہ بولا، اس وقت نہ جاؤ، دیکھ نہیں پاؤ گے جب تک کہ فرشتے ان کی ملازمت سے فراغت نہیں پا جاتے۔ اس وقت بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور شمشیر ہاتھ سے گر پڑی۔ وہاں سے پھرا اور پھر دیکھنے نہ پایا۔ چاہا کہ قریشیوں کو جا کر اس کی خبر کر دوں تو میری زبان بند ہو گئی، ایسی بند ہوئی کہ 7 دن تک میں کسی سے بات نہیں کر سکا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ سے پوچھا تھا کہ وہ مرغ سبز اور
بادل سفید جو آمنہ رضی اللہ کے گھر پر سایہ دار ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان و زمین سے یہ آواز آئی، یا معشر الخلائق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا اشرف انبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں وہ ہے۔ منقول ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت اس زمین کے گر گئے اور آتش کدہ فارس کا جو 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ نوشیروان کے بالا خانہ پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ گئے اور لات اور عزا گر پڑے۔ قربان جاؤں اس نبی آخر الزماں کے جس کو پیدائش کا غسل فرشتوں نے دیا اور جس کی پیدائش کے لیے آسمان سے مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام اتر کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی اچھی ویڈیو بنانے کے بعد کیا آپ لائک نہیں کریں گے؟ تو پھر لائک ضرور کیجیے، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو ہوگی دائیں حلیمہ کے بارے میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔